الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس کو ایک قرات کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے ہمارے رویے اور ان کی اصلاح کی ضرورت۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ ہمارا باہمی ازدواجی رویہ کیسا ہے کہ اس سے ہمارے بچوں پر کیا اثر ہوتا ہے اور بچوں میں جارحانہ رویہ کیوں پیدا ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کوئی بھی فرد پیدائشی طور پر رویہ اپنے ساتھ نہیں لاتا بلکہ وہ اپنے گھر بار اور ارد گرد میں رہنے والے افراد سے سیکھتا ہے، پھر اپنے اسی رویے کی بنا پر وہ نیکی برائی جزا اور سزا کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو موجودہ دور میں جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہماری اخلاقی قدریں اور معاشرتی رویے زوال کی طرف مائل ہیں۔ ہمارا قول اور عمل کا تضاد اور فرق گہرا اور نمایاں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں کی آنکھوں سے شرم و حیا ختم ہو چکی ہے، خیر خواہی کا جذبہ، محبت اور ہمدردی کے تعلق رشتے سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ مزاج میں چڑچڑاپن، معمولی بات پر غصہ آ جانا، یہ رجحان پوری دنیا کے اندر عام ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑچڑاپن، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ بچوں میں یہ جو جارحانہ رویے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بچوں کے اندر جارحانہ رویہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ابتدائی عمر میں بچوں کے جو رویے ہوتے ہیں وہ شدید مسائل اکثر دیکھنے میں آتے ہیں جو اس طرح ظاہر ہوتے ہیں کہ بچوں کا بڑوں کے ساتھ اکثر جھگڑنا، غصے کا اظہار کرنا، بڑوں کی ہدایات کے الٹ کرنا یا تعمیل سے انکار کرنا، جان بوجھ کر دوسروں کو تنگ کرنا، اصول توڑنا اور اپنے ہم عمروں کے ساتھ صحیح طرح پیش نہ آنا، دوسروں پر الزام دینا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ بچوں میں جارحانہ رویہ متعدد
وجوہات کی بنا پر بچوں میں رویہ آ جاتا ہے، تو اس حوالے سے لکھا کہ سب سے پہلی وجہ جو ہمارے بچوں میں اس طرح کا جارحانہ رویہ جو ہے پیدا ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی پہلی وجہ علماء کرام نے لکھی ہے کہ کم عمر بچوں کو اسکول میں داخلہ کرانا ہے۔ کہ یہ دیکھا گیا کہ بچہ بھی 2.5 سال کی عمر میں تجربے کرنا شروع کرتا ہے، کھلونوں سے، مشینوں سے، ریت سے، مٹی سے کھیلتا ہے اور نئے نئے زاویوں سے دیکھتا ہے۔ اس کا دماغ سوچنے کی صلاحیت بڑھا رہا ہوتا ہے، اور جن بچوں کی ابتدائی 5 سالوں میں سوچنے کی صلاحیت بڑھ جائے وہ دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہمارے بچوں میں جو سب سے پہلی وجہ کہ اس میں جارحانہ رویہ، جھوٹ، دوسروں پہ الزام اور لڑائی کرنا، غصہ آنا، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ ہم جب بچوں کو 2-2.5 سال کی عمر میں سکول بھیج دیتے ہیں تو جو ان کی ایک سوچنے کی صلاحیت بڑھنی تھی وہ محدود ہو کر رہ جاتی ہے، اور بچہ اس طرح اس کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بچہ کم از کم جب 5 سال کا ہو جائے تب اس کو اسکول میں داخل کروایا جائے، تاکہ بچے کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ اسی طریقے سے کام کرتی رہے جس طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بچہ 5 سال کی عمر تک ہوتا ہے اس کے سوچنے کی صلاحیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمارے بچوں میں ایسے رویے جو آ جاتے ہیں جو ایک شدید قسم کے ہوتے ہیں، تو اس کی سب سے پہلی وجہ کم عمر میں بچوں کو اسکول داخل کروانا ہے۔ اور دوسری وجہ فرمایا کہ ہمارے بچوں میں جو جارحانہ رویہ پیدا ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی دوسری وجہ فرمایا کہ جو ماہرین ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کو موبائل دے دیتے ہیں، اس پہ کارٹون لگا دیں، اس کے اوپر کوئی اور چیز لگا دیں، اس لیے تاکہ بچے جو ہے وہ موبائل کے لگے رہیں اور یہ اپنا کام کرتے رہیں۔ تو فرمایا جب بچہ ان موبائل کے اندر کارٹون دیکھتا ہے یا موبائل کے اندر فلمیں دیکھتا ہے، موبائل کے اندر جو چیزیں دیکھتا ہے، تو فرمایا پھر وہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچہ اپنے ماں باپ کا نافرمان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ماں باپ تو یہ کہتے ہیں کہ بچہ موبائل کے کھیلنے میں لگ جائے، ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ فرمایا حقیقتاً بچے کی جو تربیت ہے اس پہ بڑا اثر آ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جب بچہ جو ہے ان چیزوں کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کے آگے بولتا ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنے والدین اپنے بچوں کو بجائے اس کے کہ موبائل دیں، آپ ان کی تربیت کریں، آپ ان کو سکھائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی سنیں، اور ان کی مثال ایک بہترین دی ہے۔ فرمایا اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں کہ جس طرح ہمیں پرندوں سے سیکھنے سے ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جو پرندے ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے گھونسلے میں اس وقت تک خوراک کھلاتے ہیں جب تک ان کے جسموں پر پر نہ لگ جائے۔ جتنے بھی پرندے ہیں وہ اپنے بچوں کو اس وقت تک خوراک کھلاتے رہتے ہیں جب تک وہ گھونسلے میں ہیں، جب تک ان کے پر نہ لگ جائیں اور اڑنے کے قابل نہ ہو جائیں۔ فرمایا جب پرندے جو ہیں یہ اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں تو ان کو گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ جب پرندے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ان کا جو باپ پرندہ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو گھونسلے بنا کے نہیں دیتا، وہ خود ہی یہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اتنی چیزیں بنا رہے ہیں تاکہ ہمارا بچہ بڑا ہو تو اس کے لیے آسانی ہو کہ اس کے اتنے پلاٹس ہوں، اتنی اس کی زمین ہو، اتنے اس کے پاس یہ جائیداد ہونی چاہیے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ تو فرمایا پرندوں سے سیکھنا چاہیے کہ پرندے اپنے
جو بچے ہوتے ہیں ان کو اس طرح سکھاتے ہیں، خوراک سے دیتے ہیں اور اس وقت تک دیتے ہیں جب تک وہ اڑتے نہیں ہیں۔ فرمایا ایسی ان کی تربیت کرتے ہیں کہ جب وہ اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو خود اپنے گھونسلے بناتے ہیں، خود اپنے خوراک کا انتظام کرتے ہیں۔ تو فرمایا اسی لیے انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرے۔ جب وہ خود بڑے ہوں گے اور ایسی تربیت ہوگی کہ خود اپنے رزق حلال کمانے کے لیے ان کے پاس اتنی ایک طاقت ہوگی، یا ایسے منصب تک پہنچ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال اچھا اور بہترین طریقے سے عطا فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچہ والدین کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ بچہ جو ہے والدین کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ فرمایا اس کا جو دل ہوتا ہے وہ ایک عمدہ، صاف اور سادہ آئینہ ہوتا ہے۔ فرمایا اسے جس چیز کی طرف مائل کیا جائے بچے کو، تو فرمایا بچہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں ہم اچھی عادتیں پیدا کریں، اس میں ہم اچھی چیزیں سکھائیں، تو بچہ علم نافع پڑھتا ہے، اچھا علم سیکھتا ہے، اچھی چیزیں سیکھتا ہے، اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب ہم بچے کو اچھی چیزیں نہیں سکھائیں گے، اس کو موبائل کی طرف مائل کر دیں گے اور جو چیزیں وہ دیکھتا رہے وہ اپنے کاموں کے اندر مصروف رہیں، تو فرمایا اس سے بچے کی تربیت پر اتنا اثر پڑتا ہے کہ وہ والدین کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی خود بھی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ خود بھی اچھے کام کرو، اللہ کے حکم پر عمل کرو، اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نیکی اور اچھائی کا حکم دو۔ اور تیسری وجہ کہ جس سے ہمارے رویے جو ہیں وہ بگڑ چکے ہیں، فرمایا کہ ہماری ازدواجی زندگی میں ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا رویہ کیسا ہے۔ ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ اپنی جو ازدواجی زندگی ہے وہ کس طریقے سے گزار رہا ہے۔ فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے، اپنے بچوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے۔ فرمایا حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے، ہمارے آقا گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا اپنے گھر کے کام کاج، یعنی اپنے گھر کا ہاتھ بٹاتے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو کام کو چھوڑ کر نماز کی طرف چلے جاتے، یعنی اپنی ازدواجی زندگی ایسے طریقے سے گزارے کہ اپنے گھر کے اندر بھی، گھر والوں کے ساتھ بھی ان کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کے ساتھ کام کریں۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور گھر میں کام کرواتے تھے، فرمایا جب نماز کا وقت ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کام کو چھوڑ کے نماز کی طرف چلے جاتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی میاں بیوی کے درمیان محبت ہے۔ فرمایا کہ شوہر مل جانے کے بعد عورت جو ہے ماں باپ بہن بھائیوں سے بڑھ کر اپنے خاوند سے محبت کرتی ہے، تو مرد کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی سے ایسے رویہ اختیار کرے، ایسے اس کے ساتھ زندگی گزارے کہ اگر کوئی بات ناپسند آ جائے تو اس کو درگزر کر جائے۔ اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مرد اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت یا ایک صفت اسے ناپسند ہوگی تو فرمایا اس کی دوسری صفت سے وہ خوش ہوگا۔ یعنی اپنی بیوی کے اندر اگر ایک صفت اس کی صحیح نہیں ہے تو فرمایا اس ایک چیز کو دیکھ کے اس کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کی اور صفتیں بھی دیکھیں جو اچھی ہیں، تو اچھی صفتوں کی بنا پہ
پیارے آقا فرماتے ہیں اپنی بیوی کے جو دوسرے کام ہیں ان کو درگزر کر کے ان کے ساتھ اچھا رویہ اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا رفیق ہے اور رفق یعنی نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نرمی کی وجہ سے وہ چیزیں عطا فرماتا ہے جو سختی یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں فرماتا۔ یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنی ہے، اور یہ نرمی اللہ کو پسند ہے۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آتا، گھر میں رنجش، گھر والوں کے ساتھ لڑائی اور گھر والوں کے ساتھ چڑچڑاپن، اور فرمایا یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچے کے دل و دماغ پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینا یا ایک دوسرے کو مارنا یا ناراض ہو جانا، فرمایا یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بچے کی تربیت پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ بچے ان چیزوں کو دیکھ کے فرمایا کہ ان پر منفی اثرات جو ہیں وہ پڑتے ہیں۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی زندگی گزارو تاکہ آپ کے جو بچے ہیں وہ آپ کی زندگی کو دیکھ کے ان کے اندر بھی وہ ایک چیزیں حاصل کریں کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے پیارے آقا نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کی عزت افزائی کیا کرو اور انہیں اچھے آداب سکھایا کرو۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھاؤ اور ان کی عزت افزائی کیا کرو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بچوں کی غلطی پر اس کو چاہیے کہ اچھے انداز سے سمجھایا جائے، ان کی بےعزتی نہ کی جائے، جس سے بچہ جو ہے احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ پیارے آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد کی عزت افزائی کیا کرو، غلطی ہو جائے اس کو پیار سے سمجھاؤ، اس کو اس طرح نہیں ڈانٹنا کہ وہ اندر سے جو ہے وہ کھوکھلا ہو جائے یا احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ اس لیے پیارے آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو با اخلاق، با ادب بچہ بنانا ہے، اور ایسا بنائیں کہ وہ آپ کا ادب و احترام کرے۔ اس لیے پیارے آقا فرماتے ہیں کوئی بھی بچہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا، انہیں والدین سکھاتے ہیں، یا وہ خود والدین کے رویے سے سیکھ لیتا ہے، یا تو والدین کو سکھاتے ہیں یا وہ خود اپنے والدین کو دیکھ کے سیکھ لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بچوں کو ایسے آداب سکھائے جائیں تاکہ جس جگہ جہاں بھی جائے اس کے رویے سے پتہ چلے کہ اس کے والدین نے اس کی کتنی اچھی تربیت کی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے بچوں کو دین سے وابستہ رکھا جائے، اپنے بچوں کو پیارے آقا کی سیرت پڑھ کے سنائی جائے، پیارے آقا کے واقعات سنائے جائیں کہ ہمارے آقا کس طریقے سے زندگی گزاری ہے اور کس طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن، اپنی جوانی اور پیارے آقا نے آخری عمر میں کس طریقے سے زندگی گزاری ہے۔ فرمایا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اپنی اولاد کو سکھائیں گے تو آپ کی اولاد ایسی بن جائے گی جو تمہارا بھی ادب و احترام کرے گی، اور جس جگہ بھی جائے گی تو ان کی گفتگو سے یہ معلوم ہوگا کہ اس کی تربیت کتنی اچھی ہوئی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ والدین جب بچوں میں شروع سے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت والے واقعات، پیارے آقا کے بچپنے والے واقعات اپنی اولاد کو سکھائیں گے تو ان کے دل میں اللہ کے محبوب کی محبت، اللہ کے محبوب کی تعظیم، اللہ کے محبوب کی اطاعت، پیارے آقا کی اتباع اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر ان کے دل کے اندر راسخ ہو جائے گی کہ ہم نے اپنے حبیب سے، اپنے آقا سے محبت کرنی ہے، ان کے طریقے پر چلنا ہے۔ اس لیے فرمایا
کہ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کو خود اپنائیں گے تو ہماری اولاد بھی ہمیں دیکھ کر اس رویے کو اختیار کرے گی۔ اور فرمایا کہ چوتھی وجہ جس کی وجہ سے بچوں کے رویے جو ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ ان کی ایک بہت بڑی مثال، فرمایا کہ مساجد میں جو بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے۔ فرمایا بچے مسجد میں آتے ہیں، انہیں مسجد کے آداب کا علم نہیں ہوتا، وہ یہاں بھی گھر جیسا ماحول سمجھتے ہیں، گھر کی طرح یہاں بھی دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، صفوں میں نمازوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، کبھی وضو خانے میں پانی کی ٹوٹی جو وہ زیادہ کھول دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ ایسا کرتے ہیں تو بندے ان کو دیکھ کے ان کو ڈانٹتے ہیں، اور ان کو اس طرح ڈانٹتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بچے جو ہیں، اور بعض اوقات فرمایا کہ ان بچوں کو مسجد سے نکال دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ چیزیں جو ہیں یہ بچوں کی تربیت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اگر بچے مسجد میں آئے اور آ کر اگر شرارتیں کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، تو ان کو پیار سے سمجھایا جائے کہ بچے یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ آرام سے بیٹھنا ہے۔ اگر پھر بھی وہ کرتے ہیں پھر ان کو سمجھایا جائے، اس لیے کہ فرمایا اگر آج ہم اپنے ان بچوں کو شرارتوں کی وجہ سے مسجد سے ان کو نکال دیں تو کل ان بچوں نے نوجوان ہونا ہے، اگر آج ہم ان کو نکال رہے ہیں تو کل ان بچوں نے کہاں مسجد کے اندر آنا ہے۔ اس لیے فرمایا بچے آتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، تو ان کو مسجد کے آداب یہ تربیت کی جائے تاکہ ان کا ذہن جو ہے وہ یہ بنے کہ یہاں پہ آ کے شرارتیں نہیں کرنی۔ اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے ہمیں ایک نصیحت کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پیارے آقا نے سجدے میں جب تشریف لے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سجدے کو طول فرمایا، بہت بڑا لمبا سجدہ فرمایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے دل میں خیالات آئے کہ آج اللہ ہی خیر کرے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کیوں نہیں اٹھا رہے۔ کہتے ہیں بہت دیر کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجہ کیا ہے کہ آپ نے سجدے کو اتنا طول فرما دیا، اتنا لمبا فرما دیا ہے۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں، فرمایا اے میرے صحابہ، ایک بچہ میری پیٹھ پر چڑھ کر کھیلنے لگا تو میں نے اسے اتارنا مناسب نہیں سمجھا، جب وہ خود ہی اترا ہے تب میں نے اپنے سر کو اٹھایا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں بچہ میرے پیٹھ پہ چڑھ گیا، وہ کھیلنے لگا تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں سجدے کے لیے سر اٹھاؤں اور یہ اتر جائے، اور پیارے آقا فرماتے ہیں جب وہ خود اترا ہے تب میں نے اپنے سر کو اٹھایا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کتنی عزت، کتنا احترام مسجد میں نماز کے دوران بھی ایک بچے کھیل رہا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کس طریقے سے اس کو اپنے سجدے کو طول کر دیا۔ یہ اصل میں اپنی امت کو سبق دینا تھا اور اپنی امت کو یہ نصیحت کرنے تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانا چاہتے تھے، فرمایا اگر بچے مسجد میں آ کر اس طرح کرتے ہیں تو ان کی تربیت کی جائے، نہ کہ بچوں کو مسجد سے نکالا جائے۔ ایک حدیث پاک میں تو یوں آتا ہے کہ جب بچے کے رونے کی آواز آتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیا کرتے، لیکن یہ کبھی نہ کہتے کہ لوگوں اپنے بچوں کو مسجد میں نہ لایا کرو، یعنی پیارے آقا یہ نہیں فرماتے تھے کہ بچوں کو مسجد میں نہ لے کر آؤ، یعنی اس بچوں سے مراد بھی وہ بچے ہیں جو کم و پیش سمجھدار ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، سمجھدار سے مراد یہ ہے کہ ایسے بچے جن کو پتہ ہے کہ اگر ان کو واش روم آتا ہے تو بتاتے ہیں کہ بیٹا مجھے پاپا جی واش روم آیا، تو ان بچوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں جب بچوں کے رونے کی آواز آتی تو حدیث پاک میں آتا ہے حضور نماز کو مختصر فرماتے ہیں،
لیکن یہ نہ فرماتے کہ لوگوں بچوں کو مسجد سے نکال دو، اس سے ہماری نمازیں جو ہیں وہ خراب ہوتی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کیا ہماری نمازوں کا جو خشوع و خضوع ہے، یا صحابہ کرام کی نمازوں کا خشوع اور خضوع ہے، وہ ہماری نمازوں سے کہیں زیادہ تھا۔ لیکن وہ صحابہ نے کبھی نہیں کہا کہ بچوں کو نکالو، ہماری نماز میں خلل آ رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہمیں اپنے رویے جو ہے ایسے بنائیں کہ جس سے اپنی اولاد کی، بچوں کی، دیکھنے والے کی تربیت حاصل ہو۔ ان میں سے جس طرح فرمایا کہ بچوں کو مسجد میں سمجھانا ہے اگر شرارتیں کرتے ہیں، اپنی ازدواجی زندگی ایسے رکھیں کہ آپ کے بچے آپ کی گزرتی ہوئی زندگی کو دیکھ کر وہ سبق حاصل کریں۔ اور فرمایا کہ اپنے بچوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سکھائیں، جس سے ان کی محبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ حضرت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ کہ حضور ایسے تشریف لائے اور آپ کی سیرت ایسی ہے کہ ہر زندگی کا لمحہ اپنی امت کے لیے ہر ایک نصیحت ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چل کے ہم خود بھی عمل کریں اور اپنی اولاد کی بھی ایسی تربیت کریں جس سے ہماری اولاد جو ہے ان کے دلوں میں اللہ کے محبوب کی محبت آ جائے۔ اور فرمایا کہ اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ۔ اور دین سیکھنا ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر حلال حرام اور قرآن مجید صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کہ کم از کم اتنا دین ہونا چاہیے، حلال حرام کا پتہ ہو۔ آپ کوئی بھی کاروبار کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کا پتہ ہو کہ اس میں حلال کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے۔ اس کی مثال علماء کرام فرماتے ہیں، دیکھیں جب ایک کسان کھیتی باڑی کرتا ہے تو وہ اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے کہ اس میں کس طریقے سے کھیتی کروں۔ وہ بتاتے ہیں کہ پہلے آپ نے بیج ڈالنا ہے، کھاد ڈالنی ہے، وہ طریقہ کار جو بھی ہوتا بتاتے ہیں۔ تو فرمایا جب بھی آپ اپنا کاروبار کریں تو ان کو دیکھنا ہے کہ یہ اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں ہمارا دین اسلام کس طرح اس کے کرنے کا طریقہ دیتا ہے۔ تو ہر کام کو حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ ایک مسئلہ شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ بھی دہرا دیتا ہوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی عمل کر لے، کہ جس طرح آج ہمارے یہ سارے دودھ والے کاروبار والے ہیں، تو اس میں یہ ایک مسئلہ بہت چلا ہوا ہے کہ اگر بندہ کسی سے دودھ لیتا ہے تو اس سے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ پہلے لے لیتے ہیں، جو دودھ دینے والا ہوتا ہے، اور پھر اس سے دودھ لیتے رہتے ہیں، وہ پیسے وہیں پہ رہتے ہیں اس کے۔ جب دودھ ختم ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں بھی میرے پیسے واپس کرو۔ تو یہ سود ہے، اس طرح کرنا سود ہے، غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اب علماء کرام نے فرمایا کہ اس کے جواز کی صورت یوں بنا لے کہ اگر آپ نے کسی سے 1 لاکھ لیا ہے، دودھ دینے والے نے 1 لاکھ لے لیا ہے دودھی سے، تو فرمایا کہ یوں کر لے کہ ہر مہینے میں جو حساب کتاب ہوتا ہے اس سے آپ فکس کر لیں کہ یار 100 یا 200 یا 500 اس میں سے آپ کاٹتے رہیں جو میں نے آپ سے 1 لاکھ لیا ہوا ہے، جو میں نے آپ سے 1 لاکھ لیا ہوا ہے اس حساب کی مد سے آپ ہر دودھ کے حساب سے 500 میرا کاٹتے رہیں، 200 کاٹتے رہیں، 100 کاٹتے رہیں، تاکہ اب اس سود کی جو زد آ رہی تھی اس سے تو بچ جائے۔ اور یہ ہر دودھی کا یہی کام ہے کہ اس طرح چل رہا ہے، لیکن یہ اس طرح کرنا یہ غلط ہے۔ اس کی جواز کی صورت یہی ہے کہ آپ اس سے طے کر لیں ہر مہینے جتنا آپ مناسب کٹوانا چاہیں وہ کٹواتے رہیں، تاکہ ہم گناہ کے کام سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔